ہماری بات ہو رہی ہے. نہیں، دو مختلف. میری بات سنیے گا. ہمارا سوال یہ ہے کہ جو منصوص من اللہ امام ہے اس کا ہونا ہر دور میں ضروری ہے. کیسے ضروری ہے؟ اگر یہ بات مان لی جائے تو پھر ترکت فی ثقلین کا معنی کیا بن جاتا ہے پھر؟ تو ثقلین کی مصداق ہے نا امام. آپ کے یہاں تو 12 ہیں، 11 تو اللہ تعالیٰ کو شہید ہو گئے، ٹھیک ہے نا. تو آپ 1400 سال میں ایک کو ڈھونڈتے رہیں گے؟ ڈھونڈ کیوں رہے ہیں؟ پھر حجت کیسے قائم کریں گے آپ؟ بھائی حجت، یہی تو سوال حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. دیکھیے ائمہ کی احادیث اور پاک پیغمبر کی ایسی حدیث کئی موجود ہیں کہ فرمایا کہ ہمارا 12واں آئے گا غیبت کے پردے میں ہوگا. نہیں، یہ دیکھیں، یہ حدیث آپ کے پاس ہے اور وہ بھی بہت ہی اس کے 6 راوی مجہول ہے. ٹھیک ہے نا. مجھے پتا ہے آپ کے پاس ہے. اس مفہوم کی احادیث ہمارے ہاں اتھینٹک ہیں. حضرت جابر سے پاک پیغمبر نے فرمایا تھا کہ جس طرح، جس میں وصیت کی بات کر رہے ہیں نا آپ، 12 امام کی وصیت کی جس میں نام ہے، نام بھی موجود ہے. صرف وہ حدیث نہیں ہے. امام زمانہ علیہ السلام پہ 20 احادیث موجود ہیں جو اشارہ دیا ہے آنے والے زمانے کا. حضرت جابر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب وہ غیبت کے پردے میں ہوگا، جب آپ نے فرمایا کہ غائب ہوگا تو غیبت کے پردے میں ہوگا تو ہماری ہدایت کیسے کرے گا؟ اصل مقصد تو ہدایت ہے نا مخلوق کی. تو آقا نے فرمایا جس طرح سورج چھپے بادلوں میں روشنی پہنچ جاتا ہے، اسی طرح بادلوں کی اوٹ میں رہ کے، اسی طرح امام غیبت کے پردے میں رہ کے ہدایت کرے گا. یعنی وہ ایک نظام چلا رہے ہیں، جس طرح جسے ہم نظام مرجعیت کہا جاتا ہے. اصل امام اوپر ہیں، ٹھیک ہے. جو علامتیں منصوص میں اللہ کی ہیں وہ ہر دور میں امام آتے رہے. اور یہی تو فرق ہے نجف اور قم کے اندر. نجفی قم قم کے اندر اور نجف کے اندر یہی فرق آ رہا ہے. نجفی یہ جو ولایت فقیہ کا جو نظریہ ہے، یہ تو حضرت اپنے امام خمینی کی طرف سے. اس سے پہلے 1400 سال میں ولایت خفیہ کا کوئی نظریہ نہیں تھا. تو پھر وہ حجت کیسے قائم ہو؟ صاحب ہمارا موضوع ولایت فقیہ ہے ہی نہیں، ہمارا موضوع امام زمانہ ہے. سن لیں حجت اللہ کی بات ہے. وہاں آنا چاہ رہا ہوں. آپ اس وقت ولی فقیہ کو جو ہے امام کا سفیر مانتے ہیں، نمائندہ مانتے ہیں، یا کچھ نہ کچھ اس کو مانتے ہیں، جو بھی تو ہم نے اس کو رکھا درجہ دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. ہم یہی تو بات کر رہے ہیں. تو اگر آپ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ امام زمان، تو امام زمان 1400 سال سے اگر غائب ہے، 1200 سال سے تقریباً غائب ہیں، تو ان کا سفیر پہلے تو 3-4 تھے. ٹھیک ہے نا. چوتھے کے بعد کہا کہ اب کوئی تعلق نہیں رہے گا. اب کوئی اچھا ایک بات اور بتا دوں کہ جو تک میں نے روایت پڑھی ہے، وہ چاروں کے چاروں نے دیکھا نہیں تھا. جب وہ غیبت صغرا میں تھے، وہ آواز سنتے تھے. بس کہتا ہے میں آواز آتی ہے، جو ہم سوال کرتے ہیں سوال کا جواب آ جاتا تھا. ٹھیک ہے نا. اور وہ اکیلے جاتے، یہ نہیں کہ چاروں ایک ساتھ تھے، ایک کے بعد ایک آیا. یہ وہ جسے صغرا کہا جاتا ہے. اس کے بعد کا جو زمانہ ہے، وہاں سے لے کر اب تک جو زمانہ ہے، جب تک امام خمینی نے وہ ولایت فقیہ کا نظریہ نہیں پیش کیا، کس طریقے سے آپ کسی پہ حجت رکھ سکتے ہیں؟ باریک سے سوال ہے. اس دورانیے میں بھی وہ امام کو امام تو مانتے ہیں. بھائی امام تو یہ مانتے ہیں اس صورت میں کہ جب امام زمان ظاہر ہوں گے تو تمام کے اوپر اس کی بیعت واجب ہوں گی. ٹھیک ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جب امام مہدی جب آئیں گے تو مسئلہ سالو ہو گیا. نہیں، امام مہدی کی جو خلافت ہے اس کا انکار ناممکن سی بات ہے. جی، یہ تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا ہے. سننے کے بعد بات عقیدہ افسار ہے، سب نے اس پہ ان کی ولایت، ان کی خلافت پہ بیعت. لیکن جب وہ آئیں گے، اب جب نہیں آئیں گے تو میں اس کو کیسے کسی کو کہہ دوں کہ فلانا حضرت امام خلیفہ کی جو ہے امام مہدی کا وہ خلیفہ ہے اس وقت، میں کیسے کہہ دوں؟ کون میری بات دیکھے گا؟ مجھے وہی تو یہ وہ ٹاپک ہے جو ولی فقیہ ہے، وہ کہہ رہے میں ولایت فقیہ پہ نہیں آتا. نہیں، میں بتا رہا ہوں نا، جڑ تو وہیں جاتا ہے نا. بات تو سیاست سے شروع ہوئی تھی. وہ کہہ رہے ولایت فقیہ پہ بعد میں آئیں گے، پہلے امام کو سمجھ جائیں. اگر میں صحیح سمجھاؤں آپ اپنی بات کو، اور یہ سوال میں وقت کم ہے، میں سوال بنا کے رکھ رہا ہوں. چلو ٹھیک ہے، آپ اس بات کو تو کیچ کریں نا کہ کہہ رہے ہیں کہ امام کے ظاہر ہونے پہ سب پہ بیعت واجب ہے. ایک اور پازیٹیو ایلیمنٹ ہے. بالکل صحیح. یعنی اگر امام ظاہر ہو گئے تو سب پہ واجب ہے. ایبسنس آف امام میں تو امام کی بیعت واجب نہیں ہے، یہ ذرا بتا دیں. اور اگر ہے تو آج اس بیعت کرنے والے پہ کیا ذمہ داری، فلسطین کو لے کے اس پہ کیا ذمہ داری عائد ہوتی؟ بالکل. ابھی حضور جو بات بیان فرما رہے تھے کہ نواب اربع جنہیں کہا جاتا ہے، جو حضرت حجت خدا صلوات اللہ علیہ کی غیبت صغرا میں امام کی جانب سے نائب تھے. جب آخری نائب کا وقت وفات آیا تو آقا نے توقیع فرمائی. اس میں خاص فرد کی جانب اشارہ نہیں کیا، بلکہ کچھ علامتیں بیان فرمائی. مثلا مخالفاً لنفسہ مطیعاً لامر مولا،
جو اپنے نفس کا مخالف ہوگا، اپنے مولا کے امر کا مطیع ہوگا، تقوی کی منزل پر ہوگا، علم کی منزل پر ہوگا، تو وہ تمہاری جانب میری جانب سے حجت ہے. اچھا ٹھیک ہے. یعنی اب جب ان تمام علامتوں پہ کوئی فرد پورا اترتا ہے تو اسے ہم نائب امام کا درجہ دیتے ہیں، اس کی بات کو حجت تسلیم کرتے ہیں. اس وقت نظام مرجعیت جو ہمارا ہے اور جو دشمن کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر مقابلہ کر رہا ہے، اسی نظام کا حصہ یہ جو آقا کی جانب سے توقیع ہے، یہ اسی نظام یہ جو نظام ہے اس توقیع کا مصداق ہے. تو اس وقت ہم پہ لازم ہے، میں اپنی فقہ کے مطابق اور اپنے مذہب کے مطابق اور مکتب کے مطابق بیان کر رہا ہوں، ہم پہ لازم ہے کہ ہم ان علماء حقہ کی سیرت پہ چلتے ہوئے اور ان کے فرامین کو امام کی جانب سے حجت تسلیم کرتے ہوئے خود پہ لاگو کریں اور دشمن کا مقابلہ کریں. فلسطین کے مظلومین کی حمایت، کیونکہ دیکھیں مظلوم کی حمایت تشیع کا خاصہ ہے، اسلام کا خاصہ ہے. امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر آخری امام تک ہر امام نے دشمن کا جو مقابلہ کیا ہے، ظالم کا مقابلہ کیا ہے. اور جو ائمہ شہید ہوئے ہیں انہوں نے ظالم کے ظلم پہ کوئی سمجھوتا نہیں کیا، کوئی کمپرومائز نہیں کیا، جام شہادت نوش کر دیا، مگر ظالم کے ظلم پہ کوئی سمجھوتا نہیں کیا. اب ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے 3 طریقے ہیں. جس طرح آپ برائی روکنا چاہتے ہیں تو اس کے 3 طریقے ہیں، تو یہ بھی یہاں بھی 3 طریقے ہیں. پہلا طریقہ کہ آپ ہاتھ سے روکیں، دوسرا طریقہ زبان سے روکیں، اور اس سے کم تر جو طریقہ ہے وہ کم از کم یہ ہے کہ آپ دل سے اسے برا بھلا کہیں. یہی ظلم ہے. اس ظلم کے خلاف بھی اسی طرح ہم نے چلنا ہے. جو چل رہے ہیں تلوار کی طاقت سے، اسلحے کی طاقت سے، ہاتھ کی طاقت سے، وہ انجام دے رہے ہیں. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یا ہم جیسے جن ممالک میں رہتے ہیں، اس جیسے ملک جیسے ممالک میں رہتے ہیں، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ لیڈرشپ کمزور ہے. ادھر مسئلہ یہ نہیں ہے، ادھر لیڈرشپ مضبوط ہے اور وہ ظلم کے مقابلے میں پہلا سٹیپ مکمل طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں. دوسرا مرحلہ ہے کہ آپ زبان سے روکیں. ٹھیک ہے، زبان سے کم از کم سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، یہ سارا آپ کے ہاتھ میں ہے. کم از کم ظالم کو برا کہیں، مظلوم کے مددگار ثابت ہوں. تیسرا کم از کم دل سے ضرور ظالم کے خلاف آواز بلند کریں اور ان تمام اشیاء مصنوعات کا بائیکاٹ کریں کہ جو واقعاً ظالم کے ظلم میں معاون کی حیثیت. بہترین بہترین.